میرا شوہر کسان تھا، روزانہ رات کو گندم کی ایک بوری لا کر کچن میں رکھ دیتا اور میں جب صبح اٹھتی تو وہ بوری میرے کمرے میں خالی پڑی ہوتی اور میری حالت عجیب سی ہوتی۔ میں حیران ہوتی کہ یہ میرے کمرے میں کیسے آئی۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتا گندم زیادہ تھی تو بوری تبدیل کرنی پڑی ہے۔ میں مطمئن ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا جب بوری کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ یوں اسی ٹینشن میں پوری رات جاگ کر گزاری، مگر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میرے ہوش فنا ہو گئے جب شوہر نے میرا نام اریبہ ہے، میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے، ہم 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، میرے والد کھیتی باڑی کرتے ہیں، میں ایک درمیانے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ بات کبھی نہیں بھولی تھی اور نہ ہی کبھی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے تھے، جو ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا۔ ہم بہنیں زیادہ تر ایک دوسرے کے کپڑے پہن کر گزارا کر لیتی تھیں۔ میرے والد سے میری ماں آئے دن لڑتی کہ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کے جہیز کی فکر کرو۔ اب میرے والد ایک فیکٹری میں ملازمت بھی کرنے لگے تھے، سارا دن کھیتوں میں کام کرنا اور نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں رہتے۔ گھر بھی فیکٹری سے کافی دور تھا۔ میری ماں کپڑے سلائی کرتی اور بڑی 2 بہنیں کڑھائی کا کام کرتی تھیں۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مجھے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا۔ میری ایک دوست بیوٹیشین تھی، اس نے مجھے بھی کہا کہ میں بیوٹیشین کا کورس کر لوں، اس لیے میں نے بیوٹیشین کا کورس کر لیا تھا اور اپنی دیکھ بھال میں خود کرتی تھی۔ میری خوبصورتی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ مجھ سے بڑی میری 3 بہنیں تھیں، ان کے رشتے کے لیے کوئی آتا تو میری ماں مجھے کہتی تم ان کے سامنے مت آنا۔ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میرا شوق ناول پڑھنا اور پارلر بنانے کا تھا۔ میں اب گھر پر کچھ سامان لے آئی تھی، محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس آتی رہتی تھیں، میرے ہاتھ میں جادو تھا، وہ مطمئن ہوتی تھی میرے کام سے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن کا رشتہ میرے تایا کے بیٹے سے ہو گیا۔ اس لڑکے کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب طلاق ہو گئی تھی۔ اس بیوی سے ایک بچہ تھا جس کی خاطر ہی میرے تایا کو میری بڑی بہن نظر آئی۔ اگر رشتہ کرنا ہی ہوتا تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن میرا کزن اچھا کماتا تھا اور کوئی عیب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ شادی کے بعد ان میاں بیوی کی نہیں بنی تھی۔ لیکن کیوں نہیں بنی تھی اس بات پر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، اور میری بڑی بہن کی شادی کر دی۔ میرے کزن کا نام ذاکر تھا، جس کی ایک بہن تھی، وہی سارے مسئلے کرتی تھی اس گھر میں۔ پہلی بھابھی سے بھی اس کی وجہ سے نہیں بنی تھی، وہ ساری غلط فہمی کی وجہ تھی۔ ایک دن میری بہن کی نند ہمارے گھر رہنے آ گئی، میری کزن بھی تھی تو اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اس کی اکثر لڑکوں سے دوستی ہے اور وہ فون پر ان سے بات بھی کرتی ہے۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن اس نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اس رات وہ میرے کمرے میں تھی اور کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی ویڈیو کال پہ۔ اچانک میں پیچھے سے آئی، میری تصویر بھی فون پر جا رہی تھی۔ اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے، تو میری کزن نے بتایا کہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اریبہ۔ میں وہاں سے ہٹ گئی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیمرہ اب بھی میری طرف ہے۔ میں اپنے لمبے بال کھولے بیٹھی تھی اور چہرے پر نائٹ کریم لگانے لگی۔ تب میری کزن ہنسنے لگی اور بولی بس کرو، اور کتنا گورا ہونا ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے کسی کی نظر مجھ پہ ہی ہے۔ میں نے اپنی کزن سے کہا فون رکھو اور میرے ساتھ باتیں کرو، تم کیا فون میں گھسی رہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کال چل رہی ہے۔ ہم دونوں باتیں کرتی رہیں، پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میری کزن مجھ سے بہت پیار سے بولی تم کتنی پیاری ہو، میرا ایک دوست ہے وہ تم پہ مر مٹا ہے، اگر تم چاہو تو اس سے دوستی کر لو، ہم دونوں کی زندگی بن جائے گی، وہ بہت امیر ہے، روز مہنگے مہنگے گفٹ ملیں گے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرنا، اپنی دوستیاں اپنے تک ہی محدود رکھو، مجھے کوئی شوق نہیں۔ میں نے اور میری فرینڈ نے جو بیوٹیشین تھی مل کر یوٹیوب چینل بنا لیا تھا۔ اس دن میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھ رہی تھی جب میرے فون پر میسج آیا کہ خوبصورتی تو ختم ہے تم پر اریبہ۔ میں حیران تھی یہ کون ہے اور اسے میرا نام کیسے پتا ہے اور اس نے مجھے کہاں دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور لکھتا میں نے اسے بلاک کر دیا، لیکن دوسرے ہی دن کسی اور نمبر سے میسج آنے لگے کہ پلیز ایک بار سن لو، میں کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، تمہیں جب سے دیکھا ہے یہی سوچ رہا ہوں کہ رشتہ بھیج دوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لوں۔ میں حیران تھی آخر یہ ہے کون۔ اس دن میں نے پہلی بار اس لڑکے سے بات کی تھی۔ ندیم 25 سال کا تھا، جو لیا کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو بھی زمینداری کرتے تھے۔ ندیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس نے BA کر رکھا تھا۔ مجھے اس وقت ہوش سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن میں پاگل ہو گئی تھی۔
ندیم کا خوبصورت لہجہ اور آواز سنتے ہی میں اسے کچھ کہہ ہی نہ سکی، اور یہی میری بدقسمتی تھی۔ ندیم کو یہ سب کرنے کو میری کزن نے کہا تھا، اور یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی۔ ندیم سوشل میڈیا یا حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر بہت سی لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا۔ اس کا کیریکٹر بہت خراب تھا، اور یہ بات مجھے اس وقت پتہ نہیں تھی۔ اس دن بھی میں یوٹیوب پہ ندیم کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت اچھی شاعری کرتا تھا۔ اس کا یوٹیوب پر چینل تھا، یہاں پہ وہ اپنی شاعری پڑھتا تھا۔ میں نے بھی اس کی ویڈیو پر لائک کر دیا۔ اس کی لاسٹ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی۔ مجھے اس کی شاعری بہت اچھی لگی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے ویڈیو کو لائک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک طرف تو اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اب اس طرح تو اسے لگے گا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ میں نے فوراً ان لائک کر دیا، لیکن دوسری طرف لائک کا نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی مجھے میسج کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا ہوگا میرا نام لائکس میں نہیں آ رہا تھا۔ ندیم نے مجھے کال کی اور مسکرا دیا اور بولنے لگا، اریبہ ان لائک بھی کر گئی، کیا میری شکل اتنی بری تھی یا میری شاعری تمہیں اچھی نہیں لگی تھی؟ میں نے کہا میں فون رکھ رہی ہوں۔ کہنے لگا، اچھا نہ کرو تعریف، لیکن سن تو لو، تم بہت پیاری لگ رہی تھی اور تمہارے بال بھی بہت پیارے ہیں۔ میں نے کہا میں نے پوچھا نہیں ہے یہ سب۔ کہنے لگا، برا مستقبل ہے میرا، تم تو غصے کی بھی تیز ہو، ویسے تم پہ غصہ اچھا لگتا ہے۔ میں خاموش تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا کہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، بلاک تو تم نے مجھے پھر سے کر دینا ہے، سوچا تمہاری تعریف کر دوں تاکہ افسوس نہ رہے کہ ایک خوبصورت لڑکی سے بات کی اور بلاک ہونے سے پہلے تعریف بھی نہ کر سکا۔ میں اس کے انداز سے مسکرا دی اور لیٹے لیٹے دوبارہ بات کرنے لگی۔ میں نے کہا، لگتا ہے لڑکیوں سے بلاک ہونے کا کافی تجربہ ہے۔ ندیم کا کہکہا سنائی دیا تھا۔ کہنے لگا، میں اس ویڈیو کو اسی وقت ختم کر چکا تھا جب تمہارا غصے سے برا جواب پڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا تم نے بلاک کر دیا۔ اور اس طرح میں ندیم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ چوری مجھے گفٹ بھیجتا، میری سالگرہ تک یاد تھی اسے۔ مجھے اپنا آپ بہت قیمتی لگتا تھا کہ کوئی ہے جسے میری اتنی فکر ہے۔ اس وقت تک میرا ارادہ کوئی دوستی کرنے کا نہیں تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے ندیم مجھے ایک اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کا مقصد تو صرف میری کزن کے کہنے پر مجھے بدنام کرنے کا تھا۔ لیکن میں پاگل اس کے جال میں پھنستی چلی گئی جو میری اپنی ہی تایا زاد نے بچھایا تھا۔ میں اکثر رات لیٹ تک جاگتی تھی، لیکن کسی انجان لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے گی مجھے اندازہ نہ تھا۔ میری زندگی میں یہ پہلی بار تھا کسی انجان لڑکے سے بات کرنا اور اس قدر اس کی عادت ہونا۔ ندیم مجھ سے بس روزمرہ کی باتیں کرتا اور کچھ اپنے سکول کالج کی باتیں شیئر کرتا اور کہتا کہ وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور، اپنی دوستوں کو بھی کم بتاتا تھا، لیکن مجھے سب بتاتا تھا، اپنے بچپن کے قصے تک۔ اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ کچھ دن تک بات کرنے کے بعد ندیم نے ویڈیو کال پر بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو میں 1-2 دن تک انکار کرتی رہی، لیکن ندیم نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ تم اب میری ہو، مجھ سے کیا شرمانا۔ کچھ دن میں اپنی بہن کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں کسی لڑکی سے باتیں کرتا رہوں اور خواب دکھاتا رہوں اور بعد میں مکر جاؤں۔ میں اس کی باتوں میں پھنستی چلی گئی۔ میری بہن میرے کمرے میں ہوتی تھی اور جانتی تھی کہ میں کسی ندیم نامی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تم غلط کر رہی ہو، ندیم کسی اور برادری سے ہے اور ہمارے ہاں برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم ماں کو راضی کرو، ندیم رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میری بہن کچھ دن مجھے سمجھاتی رہی، لیکن دیکھا کہ ندیم کے لیے سیریس ہوں تو اس نے ماں سے بات کی۔ میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور میرا فون بھی لے لیا۔ میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے کہ ایک بار تو ندیم کے گھر والوں سے مل لیں، لیکن میری ماں نہ مانی۔ میری بہن کا سسرال میں جھگڑا رہنے لگا تھا۔ وہ سارا دن گھر کا کام بھی کرتی اور شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد کو بھی سنبھالتی، پھر بھی اس کو تعریف کے 2 بول کہنے کی بجائے باتیں سنائی جاتی اور کہا جاتا کہ تم ایک پھوہڑ لڑکی ہو، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھا کے نہیں بھیجا۔ میری بہن دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن وہ لوگ کہتے تھے میری بہن کو اپنے تایا تائی کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ میری وہی کزن کر رہی تھی۔ اس نے سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ ہم لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ آزاد خیال لڑکی ہے، جبکہ اریبہ بھی چھپ کر کسی ندیم نامی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ میرے والد نے زندگی میں پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور بات بڑھ کر فساد بن گئی تھی۔ میرے والد مجھ سے اور میری ماں سے بات نہ کرتے
انہیں لگتا تھا کہ میری والدہ بھی میرے ساتھ ملوث ہے۔ سب کچھ جانتی تھی لیکن انہیں بتایا نہیں کچھ بھی۔ میری بہن کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا جب ایک دن میرا بہنوئی آیا اور میرے بچے کو میری بہن کی گود میں دے کر کہا کہ اسے بخار ہے اور یہ ہم سے سنبھل نہیں رہا۔ میری والدہ نے کہا کہ میری بیٹی تم لوگوں کے بچے سنبھالنے کے لیے نہیں بھیجی تھی، تمہاری بیوی بنا کے رخصت کیا تھا، اس کا کچھ خیال کرو۔ میری والدہ نے میری بہن کی شادی سے یہی سیکھا تھا، اپنے ذلیل کرتے ہیں۔ انہوں نے ابا کے پاؤں پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا اور کہا کہ ایک بار ندیم کے گھر والوں سے مل کر پھر فیصلہ کرو، وہ ہماری لڑکی کو خوش رکھے گا۔ اگر خوش نہ رکھنا ہوتا یا رشتہ نہ رکھنا ہوتا تو بار بار اپنی بہن کو ہمارے گھر نہ بھیجتا۔ ندیم کی بہن دوبارہ آئی تھی۔ میرے والد خاموش ہو گئے اور ندیم کے گھر والوں کو بلوا کر ان سے ملنے کے بعد انہیں لگا کہ لوگ عزت دار ہیں۔ میرے ابا نے میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس دن میں اور ندیم بہت خوش تھے۔ ہم دونوں نے دیر تک اپنے مستقبل کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جسے چاہا تھا وہی میرا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ میں دلہن بن کر ندیم کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر ہمارے گھر سے بڑا تھا اور ندیم اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے سب گھر والے مجھ سے بے حد محبت کرتے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا سسرال اچھا ہے۔ شادی کے شروع کے کچھ دن دعوتوں میں گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن میری ساس نے مجھ سے میٹھا بنوایا اور کہا کہ تمہارا گھر ہے، اب تم جانو اور تمہارا گھر جانے۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کی دعوت کی، سب مجھ سے مل کر بہت خوش تھے۔ ابا بھی مطمئن تھے کہ جو ڈر انہیں لاحق تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ ندیم نے اپنے ابا کی زمینیں سنبھال لی تھی اور اب پہلے سے زیادہ دل لگا کر کام کرتا اور کہتا کہ اب تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور میں چاہتا ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ لیکن میں نے دیکھا ندیم روزانہ رات کو گندم کی ایک بوری لا کر کچن میں رکھ دیتا اور جب میں صبح اٹھتی تو وہ بوری میرے کمرے میں خالی پڑی ہوتی اور میری حالت عجیب سی ہوتی۔ میں حیران ہوتی کہ یہ میرے کمرے میں کیسے آئی۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتا گندم زیادہ تھی تو بوری تبدیل کرنی پڑی۔ میں مطمئن ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا جب بوری کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ یوں اسی ٹینشن میں پوری رات جا کر گزر گئی، مگر جیسے ہی رات کے 3 بجے تو میرے ہوش فنا ہو گئے۔ شوہر نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں لائٹ جلا کے سونے کی عادی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرا شوہر اس میں سے ایک لڑکی کو نکال رہا تھا جس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے پاؤں کھولے اور اسے میرے سامنے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں چپکے سے پیچھے گئی اور کمرے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا شوہر اس لڑکی کی تصویریں بنا رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس لڑکی کی حالت سے لگ رہا تھا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پھر میرے شوہر نے اس لڑکی کو ایک انجیکشن دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر اچھا انسان نہیں تھا۔ میں وہاں سے آ گئی اور ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلے دن مجھ پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ میری ساس کے منہ سے نکل گیا کہ میری پہلی بہو بہت اچھی تھی لیکن اس کی ندیم سے بنتی نہیں تھی۔ بات بات پر اس سے بحث کرتی۔ میں حیران تھی کہ ندیم پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے یہ بات بھی مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر ندیم سے پوچھا تو وہ مکر جائے گا اور ہو سکتا ہے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے راستے سے ہٹا دے یا میرے گھر والوں سے ملنے نہ دے۔ میں نے صبر سے کام لیا، حالانکہ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں نے ایسے انسان پر بھروسہ کیا تھا۔ میں نے ندیم سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں کچھ دن۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلی جاؤ لیکن جلدی آنا، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر اداس ہو جاتا ہوں۔ پہلے کا وقت ہوتا میں کچھ جانتی نہ ہوتی تو اس کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتی، لیکن اس وقت اس کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے اس سے مزید نفرت ہی ہوئی تھی۔ ندیم مجھے خود میرے والدین کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ میں اپنی والدہ یا والد کو کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بہن واپس سسرال چلی گئی تھی۔ اس بہن سے میری بہت بنتی تھی اور مجھے لگتا تھا وہ مجھے سمجھے گی۔ میں اس سے ملنے کے بہانے اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر اس کے گھر گئی۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ میری بہن کی نند، جس کی وجہ سے ہم سب مشکل میں تھے، اس نے کسی لڑکے سے کورٹ میرج کر لی اور دبئی چلی گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا۔ اسی وقت میرا بہنوئی کمرے میں آیا اور بولا کہ غلطی سے ہی صحیح، لیکن میں تم لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے مشکور نظروں سے اپنے بہنوئی کو دیکھا اور کہا کہ پلیز کچھ کریں، مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ میرے بہنوئی نے کہا میں نے غلطی کی۔ اس وقت جذباتی ہونے کی بجائے اگر ویڈیو بنا لیتی، ہم وہ ویڈیو نیٹ پہ ڈال دیتے یا پولیس کو دے دیتے تو وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔
ایسے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ میں کچھ دن واپس جاؤں اور اس موقع کا انتظار کروں جب اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ سکے۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور پھر سے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا کہ میں دوسرے دن ہی واپس آ گئی ہوں، لیکن وہ میرا مقصد نہیں جانتا تھا۔ مجھے اب اس رات کا انتظار تھا جب میں سب ثبوت اکٹھے کر لوں۔ آخر وہ رات آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے ایک بوری کچن میں لا کر رکھ دی اور خود کمرے میں آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سمجھا میں سو گئی ہوں۔ پھر اس دن مجھے پتا چلا کہ مجھے بھی نشے کا انجیکشن دیتا تھا کہ کہیں میں اٹھ کر اس کے گناہوں کو فاش نہ کر دوں۔ اس رات کیونکہ میں پہلے سو گئی تھی اور شام سے کہہ رہی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میڈیسن لے کے سو جاؤں گی، اس لیے اسے لگا تھا میں اب صبح اٹھوں گی۔ رات کا 3 بجے کا وقت تھا جب وہ چوروں کی طرح کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن میرے ہوش اڑ گئے کہ بوری میں ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے اور منہ پر بھی رومال بندھا ہوا تھا۔ بچہ رو رہا تھا لیکن منہ بندھا ہونے کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر بچے کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور اس کی ویڈیو بنا کے موبائل پر بات کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے فون پر رومال رکھ لیا تھا اور آواز بدل کر دوسری طرف شاید اس بچے کے گھر والے تھے۔ ان سے کہہ رہا تھا اپنا بچہ صحیح سلامت چاہتے ہو تو کل 10 لاکھ روپے میری بتائی جگہ پر پہنچا دو اور اپنا منحوس بچہ لے جاؤ۔ اس نے تو رو رو کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے ساری ویڈیو اپنی فون پر بنا لی تھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی میرے چہرے سے یا کسی بات سے ندیم کو شک ہو اور میں خطرے میں پڑ جاؤں، اور پھر مجھے کل تک اس بچے کو بچانا تھا۔ میں رکشہ لے کر اپنی بہن کے گھر پہنچی۔ اس وقت تک صبح ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اس وقت دیکھ کر پریشان تھی۔ میں اس کے گلے لگ کے رونے لگی تھی۔ میرے بہنوئی بھی وہاں آ گئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا حوصلہ رکھو، ہم اسے اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہیں گے۔ میرے بہنوئی نے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا اور وہ ویڈیو پولیس تک پہنچا دی۔ اگلے دن 9 بجے تک ندیم پولیس کی حراست میں تھا۔ وہ ملک سے فرار ہونے والا تھا۔ اسے میرے گھر جانے کی وجہ سے شک ہو گیا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن پولیس نے اسے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ ہم لوگ اکثر محبت سمجھ کر دھوکے باز لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کی ہوس اور لالچ کو ان کی محبت سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن کو محبت ہو وہ ہماری عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ ندیم کو صرف میری خوبصورتی سے محبت تھی۔ اس نے کبھی میرے احساسات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو میری کزن کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور جب مجھے دیکھا تو میری خوبصورتی کی وجہ سے اس نے سوچا کہ چلو کچھ دن شادی کا ڈرامہ کھیل لیتا ہوں۔ اس کے نزدیک اس رشتے کی اہمیت نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصے میں مجھے بھی کسی کو بیچ دیتا۔ اس کی پہلی بیوی کا آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے کہا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا اور وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن اب مجھے لگتا تھا اسے بھی ندیم نے کسی کو بیچ دیا تھا۔ ندیم کو سزا ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا باقاعدہ ایک گروہ تھا جو گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے اس پہ خلا کا کیس دائر کیا اور اس سے اپنی جان چھڑوا لی۔ میری 2 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور ایک بھائی کی شادی بھی طے تھی، لیکن اب میرے یہاں آنے کے بعد میرے گھر والوں کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی تھیں۔ میں کتنی بدقسمت تھی کہ اپنے والدین کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ بھائی کی شادی کے بعد میں کچھ دن اپنی بہن کی طرف آ گئی اور اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آ گئی تھی کچھ دن اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ مجھے بچے ویسے بھی بہت پیارے لگتے تھے۔ ایک دن ہم دونوں بہنیں بیٹھی تھیں جب میرے بہنوئی کے ساتھ ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میری بہن سے بولا بھابھی مبارک ہو، آپ کے گھر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اور آگے بڑھ کر اس چھوٹی سی بچی کو گود میں لے لیا۔ میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس آنے والے کو دیکھا تھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ابرار تھا، میرا کزن، میری بہن کا دیور، جو سعودیہ میں جاب کرتا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھ سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی تھی تو میں نے اسے بری طرح سے بے عزت کیا تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ لیکن میں بتا چکی ہوں مجھے لوگوں کی پہچان نہیں تھی اور میں اس وقت ابرار کو بھی پہچان نہیں سکی تھی۔ میرے بہنوئی نے ابرار سے کہا کہ اس سے ملو، یہ اریبہ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کیسی ہو لڑاکا لڑکی؟ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ میری بہن ہنسنے لگی اور بولی کہ یہ اب پہلے والی اریبہ نہیں ہے، یہ اب لڑتی نہیں کسی سے، یہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ ابرار میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا کہ مجھے بھائی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، سب کچھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ آتا نہیں کسی پر، لیکن اگر یقین کر سکو تو کر لو۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں
جہاں تم نے کہا تھا میرا انتظار مت کرنا۔ مجھے یاد آ گیا تھا، ابرار نے کہا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، اور میں نے کہا تھا میرا انتظار مت کرنا۔ اس کی محبت سچی تھی جو اسے پھر سے مجھ تک لے آئی تھی، اور میں نے اس بار اپنوں پہ بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ دولت پر بھروسہ کبھی نہ کرو، کیونکہ دولت تم کو بستر تو دے سکتی ہے مگر نیند نہیں۔ دولت تمہیں کتاب تو دے سکتی ہے مگر علم نہیں۔ دولت زندگی تو آسان کر سکتی ہے مگر خوشیاں نہیں دے سکتی۔ وضو دنیا کا سب سے شاندار اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ وہ تمہارا مستقبل جس کی وجہ سے تم پریشان رہتے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ہو ہی نہیں۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہیں: غریب کی سخاوت، جوانی کی عبادت، گناہگار انسان کی توبہ، دولت مند انسان کی عاجزی۔ تم استغفار کی عادت اپنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر کی جانب نہیں دیکھتا۔ اگر اپنی بات کی قدر کروانی ہے تو طریقے ہیں بات کرنے کے۔ ہمیشہ بات دلیل سے کرو اور ہمیشہ تمیز سے کرو۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ زندگی میں تمہارا مشکل وقت ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو چند لمحوں میں تمہارے چاہنے والوں کے چہرے بے نقاب کر دیتا ہے۔ کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جواب وقت دیتا ہے، اور وقت جو جواب دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ زبان کسی بھی شخص کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ تلخ حقیقت: جیسے جیسے عورت ترقی کر رہی ہے، فحاشی ویسے ویسے پھیل رہی ہے، اور گھروں کے مرد ظالم بن رہے ہیں اور باہر کے مرد ہمدرد بن رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ یاد رکھو، آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہے۔ تلخ رویوں اور لوگوں کی باتوں کو پیچھے نہیں چھوڑو گے تو دوبارہ سے زندگی کی شروعات کیسے ہوگی؟ کبھی انسان کو خود کو بدل لینا چاہیے اور جینے کے طریقے کو بھی، یہی بہتر ہے۔ جب کوئی شخص دل دکھاتا ہے تو اکثر میں چپ ہی رہتا ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ جب تک انسان سامنے والے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے جلدی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب عروج ملے نظریں نیچی رکھو اور اپنا لہجہ نرم رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے زوال میں تکلیف کم ہوگی۔ خود میں پرندوں کے جیسی عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو بھی چھوتے ہیں مگر اپنی گردن جھکا کر بلند پرواز کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی انسان سے کچھ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اس کو چاہتے ہو تو تمہاری محبت سچی ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے کوئی پاس نہیں آتا، در حقیقت اپنی تنہائی دور کرنے آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا چاہتا ہو۔ مرد کا دل اور عورت کی زبان، یہ دونوں کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ رزق کی تنگی ہونے لگے تو ایک جانور کو گھر لے آؤ، بے تحاشا دولت ملے گی۔ بکری ایک ایسا جانور ہے، اس کو جس گھر میں پالا جائے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی اور دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ تنگ ہمیشہ دل ہوتے ہیں، گھر نہیں ہوتے۔ ایک ہی گھر میں لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، جب احساس ختم ہو جائے رشتے بکھر جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ جب اپنے لوگ اعتبار کو توڑتے ہیں پھر اکیلا اعتبار ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ غلطی کو مان لینے کے لیے بھی انسان کو ظرف چاہیے ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں تو نیتوں کو ٹھیک کرو، نیت ٹھیک تو بیڑا پار ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اوکے کوٹس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔